ویلکم بیک. اچھا سر, میں بریک پہ جانے سے مجھے بڑا اچھا سوال مجھے یاد ہے, میں نے اپنی یادداشت کو سنبھالے رکھا ہے. میں نے کہا یہ سوال میں بولنا جاؤں میری بیٹی نہ بھول جائے, وہ بندہ ہمارا تنگوش بیٹھا ہے. سوال بچے نے, بیٹی میری نے یہ کیا کہ میرا بھائی باہر کے ملک گیا. یہاں میں وہ تصویر بتانے لگا ہوں کہ جو باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں, جو باہر کے ملک جا چکے ہیں, اور جو باہر کے ملک جا کے روز معاش کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, نوکری کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, امیگریشن کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. یعنی کہ اسے میں کہتا ہوں پردیسی تسبیحاں. تو سن لے وہ ساری مائیں, وہ بہنیں, وہ بیٹیاں اور وہ بھائی, میرے بچے جو باہر جانا چاہتے ہیں اور انہوں نے وہ تسبیح چاہیے, اور جو جا چکے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پہ سکسیسفل نہیں ہو رہا ہے, وہاں پہ ان کے پرابلم ہے. جانے والے اور جانے کے بعد وہاں پہ جو اسٹرگل ہے, تسبیح کیا بنتی ہے اس کی؟ یا حیو یا قیوم یا لطیف, یا حیو یا قیوم یا لطیف 1100 بار, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو 500 بار, یا رزاقو یا باسطو, یا رزاقو یا باسطو 500 بار, اور سورہ یاسین 1 بار. میں پھر بولتا ہوں, میرے وہ بچے بچیاں جو باہر جانا چاہتے ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جانا چاہتے ہیں, چاہے وہ ورک ویزے پہ جانا چاہتے ہیں, چاہے کام پہ جانا چاہتے ہیں, 1 بات. اور کچھ لوگ جو وہاں جا کے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے بہت سارے لوگ باہر بھی پروگرام دیکھتے ہیں, ان کے لیے, پردیسیوں کے لیے یہ تسبیح بڑی افیکٹو ہے. یا حیو یا قیوم یا لطیف 1100 بار, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو 500 بار, یا رزاقو یا باسطو 500 بار, اور سورہ یاسین 1 بار. کچھ لوگ یہاں کہیں گے ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے, ہمارے پیپر نہیں بھر رہے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ نہیں بھر رہے, آئلز نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا. وہ ساتھ ایک کام کریں کہ وہ ساتھ پانی پہ سورہ فلق سورہ ناس 11 بار دم کر کے روزانہ پئیں. یہ تسبیحاں ذکر اذکار کریں, چاہے کوئی بچہ جانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی میری بیٹی جانے کی کوشش کر رہی ہے. اور بہت سارے لوگ جو باہر جا چکے ہیں, جب یہ تسبیحاں ذکر اذکار کریں گے تو ان کے لیے ثواب بن جائیں گے. بینک اسٹیٹمنٹ ہے, آئلز ہے, فلاں فلاں, اور باہر جانے کے بعد اگر وہ پھنسی ہوتی ہے چیزیں آسان ہوگی اور مسئلہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ دبئی سے موجود ہے ندیم اقبال. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سوال اپنے کام کے سلسلے میں ہے. جی جی, میں نے 5-6 ماہ پہلے بھی کال کی تھی, بٹی صاحب نے بتایا تھا یا رزاق باسطو یا اللہ وکیل و نصیرو, اور ساتھ میں یہ بتایا تھا پڑھ رہا ہوں میں یہ, لیکن کچھ خاص وقت نہیں آیا کام میں نا. ابھی رمضان یہ محرم میں نے یہ رقیبوں کو چلہ بھی کیا اور الحمدللہ کا بھی کیا ہے نا, اور سورہ کوثر کا بھی محرم کے دنوں میں, لیکن کام تو اس سلسلے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا میرا نام ڈیٹ آف برتھ جو ہے 17 اکتوبر ہے 1968, تو نام ندیم ہے. تو ذرا یہ بھی پوچھ لیں, اور کچھ نام ہے بہتری کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ میرے بیٹے کے والد سے میں پہلے تو دعا کروں گا, میرے اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو پردیس میں ہے, وہ سارے ذکر اذکار اچھے کر رہا ہے, اس کے بعد اس کا کام نہیں ہو رہا, پھر ہم ان ایریاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تسبیحاں ذکر اذکار ساری جائیے. نام بیٹا آپ کا ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ جو آپ ڈیٹ آف برتھ آپ نے 17 بتائی ہے, یہ ڈومینیشن پوزیشن اگریشن کے ساتھ ہائیلی ٹیلنٹڈ ڈیٹ آف برتھ ہے. ان کے مزاج میں بعض اگر یہ غصہ اور ڈومینیشن اپنے مزاج سے نکال لیں تو یہ سکسیزفل لوگ ہیں, اور انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, اپنی بات بنوانا جانتے ہیں, جو سوچتے ہیں اس پہ کام کرنا جانتے ہیں. بیٹا آپ نے اگر وہ جو تسبیحاں وہ ساری افیکٹو ہے, آپ ساتھ میں ابھی آج جو آپ کو بتاؤں گا, آپ نے صرف یہ کام کرنا کہ بلکہ آج میری چینل پہ ویڈیو بنے لگائی ہے, میرے چینل پروفیسر عبداللہ بٹی آفیشیل. میں نے یہاں پہ ایک ایمرجنسی کوڈ لگایا کہ بہت سارے لوگ جب آتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, ہماری نوکری, ہماری شادی, ہماری رزق, ہماری کاروبار, ہمارا کچھ بھی ہمیں نہیں مل رہا, ہمارے معاملات خراب ہیں, ہر چیز بندش کا شکار ہے, رجت کا شکار ہے. میں نے کوڈ لگایا سورہ توبہ کی آخری 2 آیات, سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاکم. میں اس میں اس کے معجزے ہی معجزے ہیں, کرشمے کرشمے ہیں, کرامات ہی کرامات ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایسے لوگ پہلی جو تسبیحیں میں نے بتائی ہیں, یا غنی ہو یا مغنی ہو, یا رزاق ہو یا باسط ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا حی ہو یا قیوم, یا لطیف, سورہ کوثر, اور اس کے بعد سورہ ومن یتق اللہ یجعل, وہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کے کام اوپر نہیں جا رہے. تو آج میں وہ کوڈ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں, لقد جاکم ولی, آخری 2 آیات ہیں, یہ ہر نماز کے بعد 11 بار شروع کریں, ہر نماز کے بعد 11 بار شروع کریں, اور عشاء کے بعد 110 بار شروع کریں. میں نے جس کو بھی بتایا, میں کہتا ہوں یہ ایمرجنسی کوڈ لگا کے دیکھو, اللہ کی برکت, اللہ کی رحمت, اللہ کی پیمانہ رحمت کیسے چھلکتا ہے. بیٹا آپ یہ شامل کر لیں ساتھ. اور اگر آپ نے پانی پہ سورہ طارق, سورہ شمس اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات میں نے ابھی پروگرام میں آپ نے دیکھ لینا, بعد میں اگر نہیں کی تو وہ پانی دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ پرانی سے پرانی رکاوٹ, پرانی سے پرانی بندش, پرانی سے پرانی رجت, اور جو کاروباری معاملات میں بگاڑ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, اور چیزیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, آمنہ ہے قصور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا سوال کیا؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے رزق کے حوالے سے ساری وظیفے کیے ہیں, سورۃ اطلاق کا بھی کیا ہے, اور سورۃ کوثر کا بھی کیا ہے, یا رزاق یا باسط والی تسبیحاں بھی کی ہیں, تو لیکن مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آتا. تو کیا میرے لیے ایسا جاب کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے یا ہے؟ نہیں؟ ڈیٹ آف برتھ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 31 دسمبر.
تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں دسمبر کہ کسی انسان کے لیے کچھ نہیں بھی ہوتا زندگی میں تو کیا مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے یہ امید کہ میں اس طرف نہ کروں، کیونکہ میرے پیرنٹس کے بہت زیادہ رجحان ہے کہ وہ مجھے کامیاب دیکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بڑا ڈیٹ آف برتھ 31 دسمبر. تم 31 کو اچھی طرح جانتی ہو. یعنی کہ 31 بیٹا یہ میں یہاں پہ میں اللہ سے کئی دفعہ شکوہ بھی کر چکا ہوں، پیار بھرا شکوہ، محبت سے شکوہ. اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خدا، ہم اس کے کریشن ہے اس کی. تو میں اللہ میاں تو یہ ڈیٹ آف برتھ کیوں پیدا کرتا ہے؟ اس میں جو ہرڈل ڈیٹ آف برتھ سے کہتے ہیں، اسٹرگل والی ڈیٹ آف برتھ کہتے ہیں، شادی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ. لیکن یہاں پہ اس ڈیٹ آف برتھ کی خوبصورتی بھی ہے تاکہ میری بیٹی خوش ہو جائے. یہ وہ ڈیٹ آف برتھ اگر صفائی کا کام کرنا ہے تو آئی جی کرے گا، اگر ایک بلڈوزر کا ایک سائیکل کا کام تو بلڈوزر آئے گا. یعنی کہ عام انسانوں کی نسبت 10-20 گنا زیادہ طاقت انرجی لگانی پڑتی ہے. لیکن خوبصورتی کیا ڈیٹ آف برتھ کی؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے آتے ہیں جو ساری زندگی کوشش کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. اس ڈیٹ آف برتھ کی خوبصورتی جب آپ تھک جاتے ہیں، جب آپ گر جاتے ہیں، اللہ کو ایک دم پیار آتا ہے، آپ کی مدد آتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ وہ ہے ہرڈلز، رکاوٹ، مشکلات کے بعد کامیابی. کچھ لوگ دنیا میں ایسے آتے ہیں، اللہ کی اس میں حکمت دنائی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتے، لیکن آپ کامیاب ہر صورت میں ہوتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ اسٹرگل ہے آپ کی لائف میں، اور یہ اسٹرگل اللہ کی حکمت بنائی ہے. اب جب دعائیں کرتے ہیں تو میں قیامت والے دن جب اللہ کے پاس ہم جائیں گے نا، تو ہماری وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، جو آپ نے ذکر اذکار کیا تسبیحات کے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ڈھیروں کے ڈھیر وہاں پہ نا ڈھیروں کے ڈھیر پہاڑوں کی طرح نیکیاں پڑی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے کھاتے میں ڈال دو. تو بندہ کہے گا اللہ میاں میں تو یہ نیکی کی نہیں، تو اللہ فرمائے گا دنیا میں تم جو فلاں دعا، فلاں ذکر، فلاں وظیفہ، فلاں تسبیح کرتے رہے ہو، جب وہ نہیں ملتی تھی تو میں نے وہ تمہیں آج دینی ہے. تو بندے وہاں پہ دعا کریں گے اللہ میاں کاش تو میری دنیا میں کوئی دعا نہ سنتا، میرا کوئی کام نہ ہوتا، آج میرے کھاتے کھتا ہی پڑ جائے. وہ ساری دعائیں، وہ سارے وظیفے، وہ سارے ذکر اذکار آپ کے اللہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. روزے محشر جب تم جاؤ گے انشاءاللہ سارے ہم جو دیکھ رہے ہیں سارے جنت میں جائیں، وہ تمہارے لیے آسانی ہوگی. لیکن پھر میں تسبیح ضرور جو ہرڈل کی تسبیح ہے، آپ نے بیٹا یا رقیب و یا حفیظ و 500 بار، یا اللہ یا وکیل و یا نصیر و 500 بار، یا حی و یا قیوم یا لطیف 500 بار پڑھنا ہے. اور ساتھ آپ نے پانی پہ سورہ کیونکہ آپ لگتا کافی ورد آپ نے کیا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 84 85 86 11 بار، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 11 بار، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار. اور بیٹا جو پرسوں میں نے ویڈیو لگائی ہے بلکہ آج لگائی ہے، لقد جاکم والی سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 2 بار. بیٹا اس کے بعد تم یہ نہیں کرو گے تمہارا کام نہیں ہو، اللہ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور کھلے گا. اور میں بھی کہوں گا اللہ میاں یہ میری معصوم سی بیٹی ہے جو بیچاری کہتی کہ میں اتنی اسٹرگل، اتنی کوشش ایفرٹ کر چکا ہوں، تو تو رحمتوں کا بادشاہ ہے، تو ہر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تجھے کون روکنے والا ہے؟ اس میری بیٹی کے لیے اور باقی جتنی اور بیٹیاں جو اسٹرگل کر رہی ہیں، جو کوشش کر رہی ہیں، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول اور ان کی لائف میں کامیابی لا. ٹھیک ہے سر. ہمارے ساتھ اعظم موجود ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ کا سوال کیا؟ کاروباری حوالے سے کاروبار نہیں چل رہا، تسبیحات بھی ساری کر رہا ہوں میں، رزق کے حوالے سے جتنی بھی بتائی ہیں پروفیسر صاحب نے، اس کے باوجود بھی کاروبار نہیں چل رہا، ادھر بھی نہیں چل رہا. میرا بیٹا ایک قطر ہے، اس کا بھی نہیں چل رہا. تو اس حوالے سے کوئی بات بتائیں کہ کیا کریں. رزق کے حوالے سے جتنی بھی تسبیحات ہیں وہ سب میں کر رہا ہوں، جتنی تعداد میں بتائی ہیں. چلیے بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. پہلی بات تو اگر کوئی ذکر اذکار کرتا ہے تو اکثر لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ میں یہ تسبیح کر رہا ہوں، میں یہ ذکر کر رہا ہوں، کیا یہ تسبیح میری ذکر، کیا میرا وظیفہ، کیا میرا چلہ، کیا میرا یہ قبول ہو رہا ہے؟ تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر قبول ہو رہا ہے تب بھی آپ کر رہے ہو، اگر اللہ کو قبول نہ ہوتا تو آپ کو توفیق ہی نہ ملتی، آپ کو مدد. اگر آپ ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، اور جو پیچھے میں نے بات کی ہے کہ بہت ساری اللہ سے بڑا عدل کو نہیں، اللہ سے بڑا منصف کو نہیں. اگر دنیا میں ہمیں کوئی کامیابی نہیں میری تو اللہ تعالیٰ روز محشر ہمارے لیے وہ سارے پہاڑوں کے پہاڑ پڑے ہوں گے دیں گے، لیکن ہمیں دنیا میں بھی چاہیے. تو میں نے جو نیا آج ویڈیو لگائی ہے اس پہ میں کہوں گا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہے لقد جاکم ولی، وہ اپنی ہر نماز کے بعد 10 بار اور عشاء کے بعد 110 بار شروع کریں. یہ کن فیکون ہے، یہ ایمرجنسی کوڈ ہے، میں نے جس کو بھی آج تک بتایا اس کا یہ کوڈ لگا ہے، یہ کریں ذکر اذکار. اور جو بچہ پردیس میں آپ گیا ہو چاہے وہ پڑھ لے، چاہے آپ پڑھ لیں، چاہے آپ کی بیگم پڑھ لے، کوئی بھی آپ میں سے پڑھ سکتا ہے. یا حی یا قیوم یا لطیف 500 بار، یا اللہ یا وکیل یا نصیر 500 بار، یا رزاق یا باسط 500 بار. جب یہ تسبیحاں ذکر اذکار آپ کریں گے انشاءاللہ پاکستان کی رکاوٹیں بھی دور ہوگی اور جو بچہ باہر وہ بھی دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا. سر کیا صرف وظائف کافی ہیں یا عملی محنت بھی ضروری ہے؟
نہیں بڑا اگر وظائف ہو تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں پھر جو قاری ہمارے قاری حضرات ہیں، جو حافظ حضرات ہیں، ہمارے جان ہیں، ہمارے اسلام کی بنیاد ہیں، وہ سب سے امیر ہوتے. یا اگر علم ہی کامیاب ہوتا تو جو اکنامکس کے جو MBA پڑھاتے ہیں، جو اسٹیٹ پڑھاتے ہیں، جو CA پڑھاتے ہیں، جو اکنامکس کو جانتے ہیں، وہ سب سے امیر ہوتے. اس کا کوئی کوشش سے تعلق ہے، خلوص نیت سے تعلق ہے، ایمانداری سے تعلق ہے، لوگوں کی مدد سے تعلق ہے، اس سے تعلق ہے. کوشش یہ وہ لیسا اللہ والی جو آیت ہے نا کہ جتنی تم کوشش کرو گے میں اتنا تمہیں دوں گا. کوشش ضروری ہے. میں اس کے اکثر لوگ لا آف اٹریکشن کی بڑی بات کرتے ہیں کہ اپنے خیال سے آپ دنیا کی ہر چیز پائیں. میں کہ آپ نے خیال کر لیا کہ میں نے پنڈی جانا ہے تو آپ گھر میں بیٹھے رہے پنڈی کیسے جائیں گے؟ آپ نے خیال کر لیا میں کراچی جانا ہے، جب تک آپ کراچی کا ٹکٹ نہیں لیں گے کیسے جائیں گے؟ کوئی بھی آپ نے کوشش کیا کہ میں نے ایک گاڑی ہے میری، اس گاڑی کو میں نے سمندر میں چلانا ہے، تو گاڑی میں جب تک وہ تبدیلیاں نہیں آئیں گی گاڑی سمندر میں نہیں چلے گی. جو کاروبار ہے، جو آپ کا پلان ہے، اس سے ریلیونٹ تعلیم حاصل کریں. تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کوشش کرتے ہیں تو لا آف اٹریکشن بھی کام کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے خیر اور شر تمہارے اندر رکھ دی. اگر آپ خیر کی کوشش کرو گے تو خیر کی کائناتی قوتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، اگر تم شر کی کوشش کرو گے تو شیطانی قوتیں تمہارے ساتھ ہوں گی. خیر کو اپنائیں، خدمت خلق کو اپنائیں، دوسروں کی مدد کے جذبے کو اپنائیں، چیریٹی خیرات کریں، اور پھر ساتھ ہی آپ جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. وظیفے ضروری ہیں لیکن ساتھ کوشش بھی ضروری ہے. کوشش اگر آپ نہیں کرتے تو وظیفے کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ عامر موجود ہیں لاہور سے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی سر، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں نے سوال پوچھنا تھا بٹی صاحب سے کہ ایک ہنستا بستا گھر، کھاتا پیتا گھر، اور نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے وہ، اور وہ اس کے مالی معاملات جو ہے وہ بھی خاصے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اس نظر بد کا جو اثرات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کیا واقعی میں نظر ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز کھا جاتی ہے؟ میرے بھائی نے بڑا اہم سوال کیا. آقا کریم کی جو انہوں نے کہا ہر چیز کھا جاتی ہے. آقا کریم کا جب 2-3 فرمان میں نے سنے تھے تو میں لرز گیا تھا، میں آج تک ڈولا ہوا ہوں. آقا کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو قبرستان پھیلیں گے اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جو نظر بد کا شکار ہوں گے. قیامت کے قریب جو قبرستان میں لوگ دفن ہوں گے ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جن پہ نظر بد ہوگی. ایک بات. اور آقا کریم کے اس فرمان نے تو مجھے ہلا کر بچال آ گیا تھا میرے اندر کہ قیامت بلکہ ہر دور میں نظر بد اونٹ کو ہنڈی میں اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے، پہاڑ سے نیچے گراتی ہے. اونٹ کو ہانڈی میں یعنی کہ وہ مر جاتا ہے بیچارہ، ذبح کرنا پڑتا ہے، اس کو کھانا بنانا پڑتا ہے. اور انسان، اس کی میں مثال اس طرح دوں گا. ایک دفعہ ایک صحابی، بڑے خوبصورت صحابی تو وہ نہا رہے تھے، 2 صحابی پاس سے گزرے تو ایک صحابی نے کہا کہ اتنا خوبصورت جسم ہے اس کا. تو وہ جنہوں نے کہا نہ جو نہا رہے تھے اسی وقت ان کو پیٹ میں درد ہوتی، چیخو پکار شروع کر دی. آقا کریم کے پاس اٹھا کے لائے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ان کے پیٹ میں بڑا درد ہو. آقا کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یہ نہا رہا تھا، اس کا جسم بڑا پیارا تھا. تو اس نے صرف یہ کہا کہ اس کا جسم کتنا خوبصورت ہے، نظر گولی کی طرح لگی اور دیکھے تڑپ رہا ہے. تو آقا کریم نے فوری طور پہ جس نے کہا تھا اس کا وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد اس پہ پانی ڈالا اور پھر آپ نے اس کو ٹھیک ہوا. آقا کریم فرماتے تھے کہ نظر لگتی ہے. امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو دم کرتے تھے. اماں سلمہ کے گھر ہماری ماں گھر گئے تو وہاں کے بچی کے چہرے پر نشان پڑے تھے. آپ نے کہ نظر لگی، نظر دم کرو. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر بد لگتی ہے. یہ جادو سے تیز ہے، یہ جنات سے تیز ہے. جنات جادو آپ کا اثر ہوتا ہے 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد. نظر بد جب کوئی آپ کو نفرت، کینے، بغض سے آپ کو دیکھتا ہے اسی وقت آپ کو نظر لگ جاتی ہے. آپ جب نظر لگتی ہے اس کی بھی علامات بتا دیتا ہوں. آپ نڈھال ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس. فلم آپ کی کلر سے ایک دم بلیک اینڈ وائٹ، دنیا سے ڈسکنیکشن اور لڑائی جھگڑے، بیماری، پریشانی شروع ہوتی ہے. یا میں علاج ضرور بتاتا ہوں. پہلی بات تو اگر آپ علاج دیکھنا چاہتے ہیں میرا چینل پڑا ہوا ہے پروفیسر عبداللہ بٹی آفیشیل پہ. میں نے نظر بد، اس کی علامات، اس کی تشخیص اور اس کا علاج بتایا، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. دوسرا میں یہاں بھی بتاتا ہوں آپ کو کرنا. آپ نے کہا سورہ قلم کی آخری 2 آیات جو ہے اس سے بڑا نظر بد کے والے سے میں نے دم نہیں دیکھا. یہ آپ نے صبح شام 11 بار ایسے مریض کو دم کر کے پلائیں. پھر بیری کے پتوں کا عمل میری چینل پہ پڑا ہوا. اگر آپ بیری کے 14 پتے لیں، اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 84، 85 اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات پانی پہ دم کر کے اس ابال کے بیری کے پتوں سے آپ نہا لیتے ہیں تو اس سے فوری طور پہ فرق پڑتا ہے. یہ ہے. اور تیسرا اگر آپ ایسا مریض جو اس کو پانی پہ آپ اس سورہ قلم کی آخری 2 آیات پانی پہ دم کر کے روزانہ پیتے ہیں اور 7 عرق گلاب لیں، اس پہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات 11 بار دم کر کے اس کو 2-3 دن شاور دیں. اور ایک سب سے مجرب نسخہ جو نظر بد جن کو ہوتی ہے، کلونجی کا تیل لیں، اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 84، 85، 86 11 بار، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 11 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 11 بار ایک ہی دفعہ پڑھ لیں. یہ رات کو اگر آپ ماتھے پہ لگا لیتے 2-4 دن لگاتے تو اسی سیکنڈ میں آپ کی نظر اتر جاتی ہے. تسبیح اس کی کیا بنتی ہے؟ یا رقیب و یا حفیظ و 300 بار،
माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार अगर पढ़ते हैं, इससे नज़र बद नहीं होती और आप नज़र बद से महफूज रहते हैं। ये सच है कि नज़र बद जादू जिन्नात से तेज़ है और ये इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडी में ले जाती है। इससे बचना चाहिए। रोज़ाना अपने ज़िक्र अज़कार करते रहें, ताहरत में रहें, पाकी में रहें, आयतुल कुर्सी रोज़ाना पढ़ते रहें, सूरह फल्क सूरह नास रोज़ाना पढ़ते रहें, या रकीब या हाफिज़ पढ़ते रहें, ताकि आपकी वो रूहानी शील्ड मजबूत रहे और कोई अगर चाहे भी तो आप नज़र बद ना लगे और महफूज रहें चीज़ों से। ठीक है सर, हमारे साथ मोहम्मद सीरत अब्बास मौजूद हैं जेलम से। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी मैडम आ रही है। ठीक है सर, आपका सवाल क्या? जी सर मैडम, मेरा सवाल ये है कि जो भी मैं कारोबार करता हूँ या कुछ भी काम करता हूँ उसमें मुझे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? यानी बंदिश बहुत ज़्यादा है, जो भी कारोबार का तो उसमें नुकसान होता है। सेहत का बहुत ज़्यादा मसाइल है, मैदे के, उसके बाद गुर्दे वगैरह के, इस तरह के। सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तारीख़ पैदाइश? अच्छा 20 सितंबर 20/9/1987। वालदा का नाम, अपना नाम? आपके वालदा का नाम? मोहम्मद सीरत अब्बास, वालदा का नाम है मुख्तार बेगम। मोहम्मद सीरत अब्बास, वालदा का नाम मेरे बच्चे ने बेगम। ठीक है, वो FSC पढ़ते हैं, मैन हुआ से हॉस्पिटल। मेरे बच्चे ने रूहानी जिस्मानी माली सारी बीमारियां बता दी। रब जलाल बड़ा रहीम करीम है। मेरे बच्चे आपने 2-3 काम करने, एक तो पानी पे सूरह तारिक वाला अमल आपने बताया, मैं फिर बोल देता हूँ। एक बोतल पानी लेनी है, सूरह तारिक के 111 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद 11 बार, सूरह बकरा की आखिरी दुआ याद 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार, एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये पानी मेरा बेटा आप 1 महीना पियो, इसमें पानी मिक्स करते रहे। दूसरा, आपका मैदा जिगर शिगर कमज़ोर हुए हैं, किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलेगी चैलीडोनम क्यू, ये आपने 10 कतरे सुबह शाम लेने, आपका डाइजेशन, आपका पित्ता, आपका मैदा, सारी चीज़ें ठीक होंगी, खून आएगा, एनर्जी बनेगी, 2 काम हो गया। तीसरा, आपने या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या हय्यू या कय्यूम या लतीफ़ 500 बार, या रज़ाको या बासितो 500 बार। ये तस्बीह पढ़नी है, पानी पीना है, और साथ जब ये तस्बीह ज़िक्र अज़कार आप करेंगे तो साथ चैलीडोनम लेंगे, आपकी फ़िज़िकल सेहत भी ठीक होगी, आपकी रुकावट भी दूर हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में जो पैसों की कमी आई वो भी दूर हो जाएगी और चीज़ें आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, मुझे आप ये बताएं कि जिस वक्त लोग अपनी चीज़ों को लेके शो ऑफ करते हैं रादर देन इस चीज़ को अंडरस्टैंड वो करें कि जो अगला बंदा है वो शायद इस चीज़ को फील कर सकता, क्या ये चीज़ जब सही से है? ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फलां चीज़ें आई हैं ना, तो जब भी ये कोई बंदा निकलता है घर से, कोई छोटा मोटा काम, कोई फंक्शन वहाँ पे करता है और वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है, वहीं पे लड़ाई, वहीं पे शोर रोला शुरू। तो अगर आप चाहते कि आप नजरे बस, मैं जब वो पहली दफ़ा मौला कायनात का ये सुना था कॉल कि अपनी कामयाबियों को अपने करीबी लोगों से छुपाओ, आका करीम का फरमान है ये, अपनी खुशियाँ, अपनी कामयाबियाँ अपने करीबी लोगों से छुपाओ। मुझे समझ नहीं इस वक्त आई। अब ये सच बात है कि बाहर का बंदा है, उसे क्या लगे आपसे, क्या आपके घर वाले, आपके दाएं बाएं, आपके अहले महल्ला, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार देखते हैं कि कैसा चल रहा है, इसके पास ये क्या है, वो क्या है। तो लिहाजा अपनी कामयाबियाँ ऐसी चीज़ों को छुपाएं। और फिर दूसरी बात, अगर आप जाते हैं और सेल्फी के चक्कर में कभी कोई नहर में गिरा होता है, कोई दरिया में गिरा होता है और वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इन चीज़ों को छुपाएं। और अगर आप बहुत शौक़ है लगाने का, फिर आप वो अज़कार करें, वो तहारत करें, वो तस्बीहात करें, ताकि आप नज़र बद से महफूज रहें। आपकी सेफ्टी शील्ड, आपका ऑरा इतना मजबूत हो, कोई लगाना भी चाहे तो ना लगाएं, लेकिन जब लगाते हैं तो फिर उसके साइड इफेक्ट तो आपको आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, हमारे साथ लास्ट कॉलर मौजूद हैं, मिस्टर खालिद हैं इधर फैसलाबाद से। जी हेलो। जी सर, आप का सवाल क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा सवाल ये है कि वैसे तो बीइंग मुसलमान हम जो है काफी ज्यादा तस्बीहात और वज़ाइफ करते हैं। सिंपल सा कोई ऐसा हो कि एक तो ये है कि एक आयत भी है कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु, जब हम पढ़ते हैं तो ये नजर से बचाती है। कोई ऐसा एक सिंपल सा अमल हो जो कि रिज़्क़ की बरकत के लिए हुआ है और हसद और नजर बद से बच सके बंदा। 2-3 सिंपल बता दो, या रकीबो या हफीज़ो। रकीब ने के माना फीस फास करें, अल्लाह मुझे मेरे जिस्म को, मेरी रूह को, मेरे कारोबार को, मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मेरी रूह को, मेरे ईमान को, मेरी इबादत को, जब आप अल्लाह हर चीज़ अल्लाह की हिफाजत में देते हैं, आप महफूज हो। तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा वजीफ़ा कोई नहीं है। या रकीबो या हफीज़ो, अल्लाह मेरे हर चीज़ की तू ही हिफाजत फरमा, चाहे वो नज़र है, चाहे वो जादू है, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो घर है। या रकीबो या हफीज़ो 500 बार। दूसरा मैं कहता होता हूँ कि ये वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि हज़रत उम्मे मामा ने कहा था कि एक दिन आप फरमाने लगे कि तुम जानते हो इस्म आज़म को जिससे हर दुआ कबूल होती है। तो हज़रत आका करीम ने फरमाया हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। तो आका करीम ने फरमाया कि सूरा बकरा,
سورۃ طٰہٰ سورہ آل عمران میں ایک ایسی وہ لفظ موجود ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی جو اسم اعظم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی کوئی وہ اسم اعظم وہ ہوتا ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر قرآن پاک کھول لیا اور میں نے تینوں صورتوں کو دیکھا کہ تینوں چیزوں میں کون سی چیز مشترک آ رہی. پتہ کیا آ رہا تھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی تینوں جگہوں پہ ہے کہ اسم اعظم مل جائے جس سے ہر چیز رکاوٹ دور ہو جائے تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ساتھ میں اس کے اضافہ کرتا ہوں یا ذوالجلال والاکرام، یا حی و یا قیوم کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام شامل کر لیں، یا رقیب و یا حفیظ شامل کر لیں. کوئی کمی کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی آپ کی نہیں ہوگی اور آپ کی ہر مراد آپ کے منہ سے نکلتے ہی پوری ہوگی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا، سر نے میرے خیال میں آپ کو جتنی بھی وظائف اور تسبیحات بتائی ہیں اس کے بعد نظر بد سے آپ لوگوں نے خود کو خود بھی بچانا ہے، جو کہ جب آپ صحیح عمل کریں گے تبھی آپ لوگ محفوظ رہیں گے. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.